السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کا نام اعراف کیوں رکھا گیا ہے؟ اسی سورت کی آیت نمبر 46 میں قیامت کے دن مقام اعراف اور اہل اعراف کا ذکر آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الاعراف رکھا گیا ہے۔ نام اعراف اس لیے بھی ہے کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ 8 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو مغرب کی 2 رکعتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتابٌ، یہ کتاب ہے، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف، فلا یکن، تو نہ ہو، فی صدرکا، آپ کے سینے میں، حرج، کوئی تنگی، منہ، اس سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، بہ، اس کے ذریعے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، للمؤمنین، مؤمنوں کے لیے۔ اس آیت میں بتایا کہ کتاب نازل کی گئی، نازل کس نے کی یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہے، اور مقصود اس کا کیا ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو ڈرائیں اور خبردار کریں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ اتبعوا، تم سب پیروی کرو، ما، اس کی جو، انزلہ، نازل کیا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور مت تم سب پیروی کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، اور دوستوں کی، قلیلاً، بہت ہی کم ہے، ما تذکرون، جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ رسالت کا معاملہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ مرسل، پیغام بھیجنے والے، اللہ تعالیٰ، مرسل، جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول، اور مرسل الیہ، جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی امت۔ اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں، اس لیے رسول کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَکَم، اور کتنی ہی، من قرية، بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فجاءہا، تو آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتاً، راتوں رات، او، یا ہم وہ، قائلون، سب دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ دیکھ لو کہ نصیحت اور عبرت کے لیے تمہارے سامنے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا، جن میں سے کچھ تو وہ تھے جو رات امن اور اطمینان سے سو رہے تھے، ان پر ہمارا عذاب آ گیا جیسا کہ قوم لوط، اور کچھ وہ تھے جو دوپہر کو آرام کر رہے تھے جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم۔ فما، پھر نہ، کانا، تھی، دعواہم، ان کی پکار، اس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالوا، ان سب نے کہا، انا، بے شک، ہم، کنا، تھے ہم، ظالمین، سب ظالم۔ دعویٰ کے معنی دعا بھی ہو سکتے ہیں اور ادعا بھی، یعنی اس وقت ان سے سوائے گناہ کے اعتراف کے کچھ بن نہ پڑا اور وہ اپنے بنائے ہوئے اولیاء یعنی جھوٹ معبودوں کو بھول گئے اور اپنے تمام دعوے بھی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور بالضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جو ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے، المرسلین، سب رسولوں سے۔
اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام امتوں کو یہ فیصلے کے لیے جمع کریں گے تو ہر امت، ہر گروہ اور ہر فرد سے پوچھیں گے کہ انہوں نے انبیاء و رسول کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا۔ کیا وہ اس دین اور اس کتاب پر ایمان لائے تھے جو انبیاء لے کر آئے تھے؟ کیا انہوں نے توحید اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے بارے میں ان کا پیغام قبول کیا تھا؟ اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی خبر دیں گے اور لوگ کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ فَلَا نَقُصَّنَّ، پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہیں کنا تھے ہم، غائبین سب غائب، ہم سب کچھ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ان کے عمل کے وقت غائب نہیں تھے۔ اگر وہ خاموش رہیں گے یا غلط بات کریں گے تو ہم خود پورے علم کے ساتھ بتا دیں گے، یعنی دلیل بھی ساتھ ہوگی اور خود ان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی اور جہنم کے دروغے کے سامنے وہ خود اپنی زبان سے مان جائیں گے۔ وزن اور وزن، یومئذ اس دن، الحق برحق ہے، فمن ثقلت پس جو بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے وزن، فاولئک پس وہی لوگ، هم المفلحون وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ انبیاء و رسول اور افراد اور جماعتوں سے سوال کیے جانے اور انہیں ان کے اعمال کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کرے گا تاکہ بندوں کے اعمال وزن کرے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ دیگر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا۔ اس لیے معتزلہ کے علاوہ جمہور امت کا اس پر ایمان ہے، لیکن وزن کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعمال کے صحیفے حقیقی معنوں میں وزن کیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پرچہ 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ خود اعمال وزن کیے جائیں گے، اگر وہ بغیر جسم کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن جسم دے دے گا تاکہ ان کا وزن ہو سکے۔ جدید سائنسی وسائل اور ذرائع کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو انسانی عقل اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب تو ہواؤں، فضاؤں اور غیر مرئی اشیاء کو وزن کیا جا رہا ہے، تو خالق کائنات اور قادر مطلق کے لیے یہ کون سا تعجب کی بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر چیز کو وزن کرے اور بندوں کو ان کے نیک اعمال کا حساب چکائے۔ ومن خفت، اور جو ہلکے ہوں گے، موازینہ اس کے وزن، فاولئک پس وہی لوگ، الذین جنہوں نے، خاسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، بما اس وجہ سے جو، کانوا تھے وہ سب، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون وہ سب ظلم کرتے۔ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کافر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے روز سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک اتنا لمبا ہوگا جتنی دور نگاہ ہوتی ہے۔ پھر پروردگار اس سے فرمائیں گے کہ کیا تم ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر پروردگار فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، آج تم سے کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ درج ہوگا۔ وہ عرض کرے گا بھلا ایک پرزہ ان تمام دفتروں کے مقابلے میں کس کام آئے گا؟ حکم ہوگا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لہٰذا صبر کرو۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ کاغذ کا ایک پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو وہ دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور پرزہ بھاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اہل علم نے
اس سے مراد وہ آدمی لیا ہے جسے کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملا ہے، جسے آخری وقت پر کفر اور شرک سے باز آنے اور اسلام لانے کی توفیق ملی اور اسلام لانے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارض زمین میں وجعلنا اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معیشہ زندگی کے سامان قلیلاً بہت ہی تھوڑا ہے ما تشکرون جو تم سب شکر کرتے ہو۔ اس آیت میں نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان کے حسد اور انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی جدوجہد کا بھی ذکر ہے تاکہ ہم لوگ اس سے بچ جائیں۔